इमरान खान अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे और जिस तरह एक बैरूनी और अंदरूनी साज़िश के नतीजे में जिसमें ताकतवर शख्सियात शामिल थीं, उसका हिस्सा थीं, जिस तरह से उन्हें हटाया गया है, उससे ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी सियासी तरीके से, मीडिया के ज़रिए, नैरेटिव शेपिंग के ज़रिए कि उन्हें दोबारा इक़्तिदार में ना आने दिया जाए और अगर ये सियासी और कानूनी हरबे नाकाम हो गए, उनकी मकबूलियत इसी किस्म की रही, अगर ये लगा कि किसी मुमकिना होने वाले इलेक्शन में वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं, तो फिर उन्हें ज़िंदगी से भी महरूम किया जा सकता है, यानी उन्हें पॉलिटिकल असैसिनेशन की जा सकती है। इसमें से कोई भी जुमला ऐसा नहीं है जो एग्ज़ैजरेशन पे या मुबालगा आराई पे मबनी हो। ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसे हम इस वक़्त देख रहे हैं। इसका हम स्टेप बाय स्टेप मैं इसके ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं ये भी एक एडमिट आज मैं उन जर्नलिस्ट में था, उन चंद की टेलीविज़न एंकर पर्सन्स और मैं एडिटर्स के साथ था जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से रात के 10 बजे के बाद जब उस वक़्त प्राइम मिनिस्टर थे, मुलाकात की। मैं उसका अहवाल भी आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन सबसे पहले आई वांट टू मेक एन एडमिशन। बहुत से लोग इमरान खान को उनकी क्रिकेट की वजह से एक सेलिब्रिटी या हीरो समझते थे। मेरा क्रिकेट से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे तो हालात ये हैं कि एक दफ़ा मैं पीटीवी में जब जॉब करता था, वहाँ पे एंकर था, तो एमडी पीटीवी के ऑफ़िस में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के उस वक़्त के या उससे थोड़ी देर पहले के एक कैप्टन बैठे हुए थे और मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं साहब? सर आप कौन हैं? कौन तारुफ़ क्या है? और एमडी पीटीवी जो थे, वो बहुत ही हैरान परेशान हुए। उन जो कैप्टन साहब थे क्रिकेट के, उनका भी चेहरा जो था वो उसपे एक सेंस ऑफ शॉक एंड हॉरर था कि भई कौन-सा पाकिस्तानी है जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कैप्टन का ही नहीं पता। वेल मुझे कभी क्रिकेट से इंटरेस्ट नहीं रहा, मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से मेरा कोई शग़फ नहीं है। मैंने इमरान खान को ज़ाहिर है देखा पहले बहुत दफ़ा वो इंग्लैंड भी आते थे, एज़ अ सेलिब्रिटी मैंने उनको देखा और पहली दफ़ा मैंने 2005 में मैं इंग्लैंड में एक टेलीविज़न चैनल में काम करता था। मैं वहाँ यहाँ से पाकिस्तान आया, बनीगाला में मैंने जाके उनका एक इंटरव्यू किया। उस वक़्त वो नए-नए सियासत में मशहूर हो रहे थे। उसके बाद से मैंने उनको फ़ॉलो करना शुरू किया और जो मैं जिस चीज़ से उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, मैंने देखा कि पाकिस्तान की सियासत में इतना ऑनेस्ट आदमी, जिसकी इतनी इंटेग्रिटी हो, जिसमें इतनी सच्चाई हो, जिसमें इतनी सिंसेरिटी हो, जो इतनी सदाकत से, इतनी दयानत से अपनी कौम की खिदमत करना चाहता हो, उसको सर्व करना चाहता हो, मैंने पाकिस्तान में कोई और इस किस्म की शख्सियत जो है पाकिस्तान की सियासत में ना उनसे पहले देखी है। मोहम्मद अली जिन्नाह, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बाद इमरान खान की तरह की कोई शख्सियत जो है हमने पाकिस्तान में नहीं देखी। आई जस्ट वांटेड टू से दिस और जिस शान से उन्होंने आज इस इक़्तिदार को छोड़ा है और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को कंडक्ट किया है, जिस इंटेग्रिटी से, जिस ऑनेस्टी के साथ, ये हमेशा लोगों को याद रहेगी। अब मैं आता हूँ उस मीटिंग की तरफ जिसका बताना बहुत ज़रूरी है कि 10 बजे के करीब ये मीटिंग शुरू हुई। प्राइम मिनिस्टर हाउस के लॉन्स में ये मीटिंग की गई। इस मीटिंग का बुनियादी जो मकसद उनका था, वो बड़े काम एंड कंपोज़ थे और वो रिज़ाइन थे टू द फेट कि बहुत जल्दी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। शायद उनको ये था कि एक दिन इसमें और है बिकॉज़ उनका ख़्याल था कि तहरीक-ए-इंसाफ ने, उनके वुकला ने, जिसमें अज़हर सदीक़ साहब और बाबर एवान ने जो ड्राफ्ट पिटीशन बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 7th अप्रैल के फैसले को चैलेंज किया गया था, उसे आइन के मुनाफ़ी समझा गया। उसको समझा गया कि आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई भी अदालत पाकिस्तान की पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। उसको पार्टी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चैलेंज करना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उसे सुनेगी और लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन उस वक़्त उनको लग रहा था कि कम से कम 1 दिन और इस चैलेंज का है। इस मीटिंग का जो बुनियादी मकसद था, वो ये था कि वो ये कह रहे थे कि हमें ये शक है कि जब हमारी हुकूमत नहीं रहेगी, जो ऑपोज़िशन आएगी, वो कोई कमीशन बिठाएगी या कुछ ये कहेगी और वो कहेगी कि जिस कम्युनिकेशन, डिस्पैच और डॉक्यूमेंट का इमरान खान ज़िक्र करते रहे हैं, वो अफ़साना है, वो जाली है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसे गुम कर दिया जाएगा। इसलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम उसको कैबिनेट ने उसको डिक्लासिफ़ाई भी किया है और हम मीडिया के लिए भी उसकी एक लिमिटेड डिक्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं। हम उसकी डिक्लासिफाइड कॉपीज़ जो हैं, वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेज रहे हैं, प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान को ऑफ़िशियली भेज रहे हैं, स्पीकर ऑफ एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली के साथ शेयर कर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट के साथ शेयर कर रहे हैं और उन्हें हमें बुलाने का मकसद ये था कि वो चाहते थे कि उसकी एक लिमिटेड डिक्लासिफाइड कॉपी जो है, वो कम से कम हमारे हाथ में दी जाए ताकि 10-10 मिनट हम उसको सब पढ़ सकें, उसकी कॉपी ना कर सकें, उसकी पिक्चर ना ले सकें, लेकिन उसे पढ़ सकें ताकि हम सबको ये पता चल जाए कि वाक़ई ही ये डिस्पैच, ये कम्युनिकेशन और ये साज़िश और ये प्लान क्या था? ताहम उसमें ज़ाहिर है घंटा और लगना था। उस घंटे में सियासी सूरत-ए-हाल जो है, वो बहुत तेज़ी से बदलने लगी और कभी भी हम वो डिक्लासिफ़ाइड लिमिटेड डिक्लासिफ़ाइड कॉपी जो है,
اس کمیونیکے کی, اس ڈسپیچ کی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکے. لیکن ہم وہیں تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں جب یہ خبر آنے لگی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھول دیا جائے, اور جج صاحبان اور چیف جسٹس وہاں پہنچ رہے ہیں, جج صاحبان پہنچ رہے ہیں, تاکہ اپوزیشن کی طرف سے وہ ممکنہ کنٹمپٹ کی جو اپلیکیشنز ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے اسپیکر جو ہیں وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں جب ووٹ نہیں ہو رہا نیشنل اسمبلی کے اندر, اور وہ ہمیں خبر آئی, اور وہ خبر جو تھی وہ ان کو پرائم منسٹر عمران خان کے لیے کسی حد تک تعجب کا باعث تھی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کو پہلے ہی بڑی حیرانگی اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, جس قسم کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے 7 اپریل کو 5 ممبر بینچ کا آیا وہ اسے توقع نہیں کرتے تھے. ان کو بہت امید تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ایک لارجر ریالٹی کو دیکھتے ہوئے, جو پولیٹیکل ایشوز ہے, جس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے, ایک ارلی الیکشن جو ہے اس کی اجازت دے گی. اور خاص کر کے ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے تھی کہ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 69 آف دی کانسٹیٹیوشن جو منع کرتا ہے کہ سپریم کورٹ یا کورٹ پارلیمنٹری پروسیڈنگز کو ایگزامن نہیں کر سکتی, اسے جج نہیں کر سکتی, اس کو تو انہوں نے کراس کر لیا. لیکن آرٹیکل 5 کے تحت ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ اپنی دی ہے اس کے سامنے کس قسم کی ایویڈنس تھی, کس قسم کی سازش تھی, کیا ماحول, کیا وجوہات تھیں, اس کو سپریم کورٹ نے یعنی آرٹیکل 69 کو تو کراس کر لیا لیکن آرٹیکل 5 کو ٹچ نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو اس پہ بھی بہت حیرانگی ہوئی کہ باوجود پریزیڈینشیل ریفرنس کے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کبھی بھی آرٹیکل 63A جو ہے اس کے اوپر کوئی ججمنٹ جو ہے نہیں دی. حالانکہ اگر وہ ججمنٹ دیتے تو جس طرح سے ان کی پارٹی کو توڑا گیا اور ایک اوپن ہارس ٹریڈنگ ہوئی, اس کا راستہ بھی رکتا, اور اس کے نتیجے میں جس طرح سے بیکاز اس کو یوز کیا گیا الائز کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یا الائز کو دباؤ میں لانے کے لیے, تو وہ ساری چیز جو ہے وہ ناکام ہو جاتی اگر سپریم کورٹ وہاں پر فیصلہ کرتی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مایوسی ضرور ہے, ہم حیران, ظاہر ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانتے ہیں, لیکن ہمیں حیرانگی بھی ہے, ہمیں مایوسی بھی ہے, ہمیں بہت تعجب ہے اس چیز پہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا. اور جب یہ خبر ملی وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لانز میں کہ اب سپریم کورٹ کے آفیسز کھول دیے گئے ہیں رات کے 12 بجے, تو مزید حیرانگی کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تک انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ دوپہر کو 12:30 بجے سیٹرڈے کے دن جب وکلا اظہر صدیق صاحب کی ٹیم نے, جو پی ٹی آئی کے وکلا تھے, بابر اعوان صاحب کی ٹیم نے وہ پٹیشن سپریم کورٹ میں ریویو کے لیے ڈالنے کی کوشش کی, جس میں 7 اپریل کا جو فیصلہ تھا عدم اعتماد کا, اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس کے خلاف اپیل کی جا رہی تھی, ریویو فائل کیا جا رہا تھا اسی بینچ کے سامنے, 5 ممبر بینچ کے سامنے, کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور آئین پاکستان اس کی اجازت نہیں دیتا کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز کو جج کرے اور پارلیمنٹ کو اس طرح سے ڈکٹیشن دے, اس کو ڈائریکٹو دے. تو اسے سپریم کورٹ کے آفس نے یہ کہہ کے اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا, ایڈمٹ نہیں کیا کہ اب سپریم کورٹ کے آفس کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تاہم رات کے 12 بجے مڈ نائٹ میں سیٹرڈے کی رات کو سپریم کورٹ جو ہے وہ کھل گئی اپوزیشن کی پٹیشنز کو ریسیو کرنے کے لیے, اور وہ پھر پٹیشنز وہاں پر آئی نہیں. تو اس چیز پہ ان کو ضرور تعجب تھا, اور اس کے بعد چیزیں بہت تیزی سے جو ہیں وہ طے کرنے لگیں. ہم وہیں تھے پرائم منسٹر ہاؤس کے کسی کونے گوشے میں جب فائنلی اسپیکر کی ملاقات ہوئی, اسپیکر دوبارہ آئے پرائم منسٹر ہاؤس میں, اور فائنلی اسپیکر اسد قیصر صاحب نے یہ کہہ کے جب ان کے ساتھ وہ شیئر کیا گیا, ظاہر ہے یہ فیصلہ تھا پارٹی کا, یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ تھا, اور اسپیکر نے یہ کہہ کے ریزائن کیا اور اپنے آفس اور اپنی سیٹ ایاز صادق صاحب کے حوالے کر دی کہ مجھ سے کیبنٹ نے وہ ڈاکومنٹ شیئر کیا ہے, فائنلی میں نے اسے پڑھ لیا ہے, اور اس کو پڑھنے کے بعد میں یہ مناسب نہیں سمجھتا, میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا, کیونکہ میں آئین پاکستان اور پاکستان کی ریاست کا لائل ہوں, اور اس کے بعد یہ جو پروسیڈنگ ہے میں اس کو پریزائڈ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے ایاز صادق صاحب کو, جو پینل آف دی اسپیکرز کا ایک پینل تھا وہاں پر, چیئرز کا پینل آف دی چیئرز جسے کہتے ہیں, وہ اس میں اپوزیشن کے نمائندے تھے, اور انہوں نے ایاز صادق صاحب اس سے پہلے پی ایم ایل این کی حکومت میں نواز شریف صاحب کی تیسری حکومت کے اندر اسپیکر رہ چکے ہیں نیشنل اسمبلی آف پاکستان کے, ان سے انہوں نے استدعا اور ریکویسٹ کی کہ آپ اس پروسیڈنگ کو ٹیک اوور کر لیں, اسے کمپلیٹ کریں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ شاید 200 ووٹ پڑیں گے, لیکن اپوزیشن 174 ووٹ ہی ملے عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہونے کے لیے. 172 چاہیے تھے, 174 ڈلے. اس پہ کسی حد تک اپوزیشن کو شرمندگی بھی تھی, بیکاز انہوں نے پھر یہ بیان بھی دیکھا, ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ایاز صادق صاحب چونکہ اسپیکر تھے اس لیے انہوں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا. سو ایلائز نے تو ووٹ ڈالا, جس میں ظاہر ایم کیو ایم نے ووٹ ڈالا اور پارٹیز نے ڈالا, لیکن جو منحرف اراکین تھے تحریک انصاف کے, جو ڈیفیکٹرز تھے, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا ووٹ ڈالنا, کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے, پارٹی اس کا تعاقب کرے گی, اور ممکنہ الیکشن کے نتیجے میں وہ اتنی بڑی پولیٹیکل اپنے اوپر وزن جو ہے وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے. یہ تو چند وہاں کے فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اور میں نے رکھ بھی دی ہیں آپ کے سامنے بہت حد تک.
اچھا، اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج جب میری کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ بات ہوئی تو ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ میرے سامنے آئی، اس کا سپریم کورٹ کے فیصلے سے تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو فیصلہ ہے 7 اپریل کا، جس کو بارے میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئین پاکستان کی روح کے منافی ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کہیں پر بھی کوئی عدالت دنیا میں ایک پارلیمنٹ کو ڈائریکٹو نہیں دے سکتی، اس کو یہ بتا نہیں سکتی کہ اس نے سیشن کیسے کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کا یہ کبھی پریسیڈنٹ بن سکے گا، اور لگے گا، یہی لگتا ہے ایسے ہی ہے۔ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، ایک سے زیادہ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نے مجھے کہا کہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو آرڈر تھا 7 اپریل 2022 کا، یہ ایک اسپیسیفک آرڈر تھا جس کا مقصد عمران خان گورنمنٹ کا آؤسٹر تھا۔ عمران خان گورنمنٹ سے نجات حاصل کرنے کے بعد یہ جب ریویو ہوگا تو اس آرڈر سے خود سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے ہی اس آرڈر سے، یا کوئی لارجر بینچ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس آرڈر سے لا تعلق کر لے گا، ڈسٹنس کر لے گا، بیکاز اس آرڈر کا مقصد ختم ہو چکا ہوگا، اور یہ آرڈر کبھی بھی پاکستان کی قانونی اور آئینی جو ہسٹری ہے اس کے اندر ایک پریسیڈنٹ کی شکل اختیار نہیں کر سکے گا۔ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں، اپنے پاس ڈائریز میں اس پوائنٹ کو لکھ کے رکھیں۔ اب بہت سے، اچھا ہاں، ایک چیز اور وہاں پر ڈسکس ہوئی جب ہم وہاں پہ پہنچے 10 بجے کے بعد، تو ایک رومر، ایک افواہ چل رہی تھی جس کو بعض ٹیلی ویژن چینل، آپ سمجھ سکتے ہیں کون سے ٹیلی ویژن چینل، وہ ٹیلی ویژن چینل چلا رہے تھے کہ کیبنٹ میٹنگ شاید پرائم منسٹر نے کال کی ہے، پرائم منسٹر جو ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں۔ اس حد تک اس چیز کو بڑھایا گیا کہ ایک صاحب جو ہیں، ایک اوور ایمبیشس قسم کے کیریکٹر جو ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے، اور چیف جسٹس اطہر بن اللہ نے باقاعدہ رات کو 10 بجے کے بعد، جو ایٹ لیسٹ ٹیلی ویژن چینل کے ٹکر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر چیف جسٹس صاحب بھی پہنچ گئے، انہوں نے اس کی سماعت بھی کرنی شروع کر دی، اور اس پٹیشن کا مقصد یہ تھا کہ ایسے آرڈرز حاصل کیے جائیں کورٹ سے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ آرمی چیف کی ڈی نوٹیفیکیشن نہ کر سکیں۔ جب ہم نے پرائم منسٹر سے، وہاں پہ صحافیوں نے، ٹیلی ویژن اینکر پرسنس نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کچھ کرنے والے تھے، تو وہ بہت ہنسے، انہوں نے کیا کہا مارا، انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹل ڈس انفارمیشن ہے، اور جب بھی چونکہ کیبنٹ میٹنگ کال کی ہے، جب بھی کوئی کیبنٹ میٹنگ کال ہوتی ہے تو اس قسم کی افواہ جو ہے بنا دی جاتی ہے۔ پھر اس میں انہوں نے تھوڑا سا ایکسپلین بھی کیا، انہوں نے، وہ بہت انٹرسٹنگ ایکسپلینیشن تھی، انہوں نے کہا لوگوں نے بہت کچھ کہا ہے، لیکن میرا ایک فرم بلیف ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی جو کنٹری ہے، اس کے اندر ان کا وہ ایک اسپائنل کارڈ ہے، وہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور افواج پاکستان کے بغیر پاکستان جو ہے وہ سرو ہی نہیں کر سکتا، یہ کنٹری سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ تو میرا تو یہ نصب العین تھا، اور میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ میں نے کبھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا جو اس سے پہلے پرائم منسٹرز کرتے رہے ہیں، جن کی آرمی چیفز کے ساتھ یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہا ہے۔ میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا، یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ میری یہ لیگیسی نہیں ہوگی، اور میں نے ہمیشہ آرمی کے ساتھ ہر ممکنہ جو ہے وہ کوآپریشن کیا۔ یہ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے ایک ایگزیمپلری کوآپریشن کیا، اور ہمیشہ افواج پاکستان کو ڈیفینڈ کیا۔ تو نہ تو میں نے کبھی یہ سوچا تھا آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اور نہ ہی کوئی ایسی بات آج تھی، آج سے پہلے تھی، یا ایک ہفتہ پہلے تھی، لوگ اس کی افواہیں اڑاتے رہے ہیں۔ یہ چیز محض افواہیں تھی، اور آپ نے سنا کہ ایک ایکس ٹیلی ویژن جرنلسٹ، جو اب کیا کہیں اس کو، ایک ساتھ وہ، انہوں نے بھی خبر بہت اڑائی ہوئی تھی، اور کچھ ہلے سے بھی لگتے ہیں ذہنی طور پہ، بہرحال انہوں نے خبر بہت اڑائی ہوئی تھی کہ ان کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر ڈی نوٹیفائی کرنے والے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی وہاں کی اس میٹنگ کا احوال۔ اب میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر، بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کوشچن ہے، جب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن میں بات سنتے ہیں، بہت سے لوگ، کیونکہ آپ کو ایک وجہ چاہیے ہوتی ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اس کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں ڈسوننس، پازیٹیو ڈسوننس یا نیگیٹو ڈسوننس، کہ آپ جو ہیں، جو چیز آپ کو بہت تنگ کرتی ہے، آپ کو اس کی ایک ایکسپلینیشن ڈھونڈنی ہوتی ہے، ایک جواز بنانا ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے۔ تو وہ تسلی کی جملے یہ ہیں کہ ہاں بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے بھی بڑی غلطیاں کی، بڑے بلنڈرز کیے، اور اگر وہ یہ بلنڈرز نہ کرتے، جس میں لوگوں کے ذہن میں کبھی عثمان بزدار آ جاتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر محمود خان آ جاتے ہیں، کبھی کوئی گورننس کا ایشو آ جاتا ہے، کبھی کوئی اکانومی کا ایشو آ جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں فار ریزنز آف انڈرسٹینڈنگ، بیکاز اس یوٹیوب پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد ہی انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنیس کو گرو کرنا ہے، تاکہ ہم پاکستانی پالیٹکس کا اور دنیا کے جو حالات ہمارے سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں ہم انٹرسٹڈ ہیں، ان کا ہم ایک بہتر انٹیلیجنٹ انالیسس اور ڈائسیکشن کر سکیں۔ دیکھیں، ہر حکومت سے درجنوں غلطیاں ہوتی ہیں، عدالتوں سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈز بھی غلطیاں کرتے ہیں،
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इतने इतने अजीब व गरीब किस्म के फैसले किए हैं। रेकोटेक का फैसला देख लें, कारखे का फैसला देख लें। एक ज़माने में पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं चंद बरस पहले शुगर की कीमत तय करने के लिए बैठी हुई थी। कभी अदालतें कहती हैं कि बिजली के कनेक्शन इंप्रूव कर दिए जाएँ, कभी कहती हैं अदालतें कि गवर्नेंस इंप्रूव कर दें। ये सब बेमानी किस्म की चीज़ें हैं। इसी तरह हर सियासी हुकूमत से, हर पार्लियामेंट से, हर कॉर्पोरेट हेड से, हर सीईओ से, कंपनीज़ की जो मैनेजमेंट्स होती हैं, उनसे बड़ी-बड़ी गलतियाँ होती हैं। टेलीविज़न चैनल के जो मालिकान हैं, जो एंकर्स हैं, जो अखबारात हैं, जो एडिटोरियल सबसे गलतियाँ होती हैं। सो इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी बड़ी कमज़ोरियाँ थीं, गवर्नेंस के बड़े प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस थे, बड़े नामुसाइद हालात में इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टरशिप सँभाली, जब पाकिस्तान टोटली बैंकरप्ट था, उसकी एक्सपोर्ट्स में कोई इज़ाफ़ा नहीं हो रहा था, उसकी इम्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थीं, उसका करंट अकाउंट डेफ़िसिट जो था वो बहुत ज़्यादा था, इंटरनेशनल मालियाती इदारे जो हैं उसको कोई बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर सरमाया, पैसा और क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर यस, उस्मान बुज़दार वाज़ अ ब्लंडर। मैं समझता हूँ कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी कोई बहुत अच्छी चॉइस नहीं थे, और भी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं इमरान खान से, गवर्नेंस के भी बहुत से इश्यूज़ थे। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, इन चीज़ों का, इस सारी साज़िश से जो हुई है हमारे सामने, इससे कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम अपने आप को, कोई भी बंदा इसमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि चूँकि इमरान खान की गवर्नेंस में उस्मान बुज़ार और इस किस्म की मिस्टेक्स थी, चुनाचे इमरान खान को ये दिन जो है देखना पड़ा, तो उसको अपना आईक्यू टेस्ट करवाना चाहिए, उसको कोई मल्टीविटामिन्स जो हैं खाने चाहिए। देखें, जो चीज़ हुई है, अ, ये कोई बहस अंदरूनी पॉलिटिकल डिस्कोर्स या इंटरनल पॉलिटिकल मूवमेंट या कैंपेन नहीं थी। अगर ये खालिस्तान पाकिस्तान की सियासत के अंदर से होने वाली एक जद्दोजहद होती, तो फिर इसका कोई रिजल्ट निकल आता, इस पे कोई एग्रीमेंट हो जाता, इस पे कोई समझौता हो जाता। पॉलिटिक्स होती ही इसलिए है क्योंकि आप डिमांड्स को रेज़ करते हैं, स्टेक्स को रेज़ करते हैं, इश्यूज़ को रेज़ करते हैं और फिर किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में एक जुमला ये भी है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। अगर ये महज़ एक अंदरूनी सियासत होती, तो इसका हल निकल आता। ये अंदरूनी नहीं थी, ये अंदरूनी थी, ये बैरूनी थी। इसके अंदर कम से कम मैं समझता हूँ 3 या 4 प्रिंसिपल स्टेक होल्डर्स थे, जिनके अपने-अपने किस्म के इंटरेस्ट थे। इसमें अक्टूबर की जो तारीख, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल 1-2 दिन पहले पहुंचे, चीखें मारते हुए, दाड़े मारते हुए कि जी मैं अक्टूबर से पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता। तो ज़हनों में सवाल रेज़ करें कि अक्टूबर 2022 की यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है? ये हुकूमत तो, अगर जिसके गवर्नेंस के प्रॉब्लम थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, ये हुकूमत गैर मकबूल हो चुकी थी, बिकॉज़ महंगाई, इन्फ्लेशन, फिर उसके बाद यूक्रेन की जंग के बाद खड़े होने वाला अज़ाब, कमोडिटी प्राइसेस, फिर पैंडेमिक आ जाना। तो ये हुकूमत तो अगर और सवा साल में, साल के बाद अपनी मुद्दत कंप्लीट कर लेती, तो ये हुकूमत कोलैप्स कर सकती थी। पहला प्रिंसिपल क्वेश्चन है हर इंटेलिजेंट आदमी और औरत के लिए कि क्या वजह थी कि इस वक़्त ही इस हुकूमत को गिराना, ख़त्म करना जो है, वो ज़रूरी समझा गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इस चीज़ पे हम आ जाते हैं कि अगर ये सियासी जद्दोजहद होती, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रिंसिपल रिलीफ चाहिए होता है कि आपको इलेक्शन मिल जाएँ, असेंबली खत्म हो जाए, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दे, वो सब चीज़ें तो चंद दिन पहले मिल ही गईं। 3 अप्रैल को आपको असेंबली खत्म हो गई, प्रेज़िडेंट ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, उसके फ़ौरन बाद तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और उनकी कैबिनेट जो है, वो तहलील हो गई। उसके थोड़ी देर के बाद ही, उसी शाम को, कैबिनेट डिवीज़न ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डीनोटिफ़ाई कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने प्रेज़िडेंट के ज़रिए एक इंटरिम सेटअप के लिए सुलह-मशवरे का प्रोसेस शुरू कर दिया। उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख दिया गया। उस हवाले से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द आउटगोइंग असेंबली शहबाज शरीफ साहब को भी कॉन्टैक्ट कर लिया गया। और उसके बाद तो ऑपोजिशन की, समझें कि 90% या 95% की जो ज़रूरियात थी, वो तो पूरी हो गई। तो फिर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता था, और इलेक्शन से बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए अवाम के पास, और ख़ासकर एक ऐसे मौके के ऊपर जब आप गुज़िश्ता 6-7 हफ्तों से, बल्कि उससे ज़्यादा, एक बहुत बड़ी, भरपूर जो है एक पब्लिक डिबेट लॉन्च कर चुके हो एक मुल्क में, तो उससे बेहतर जो टाइम है इलेक्शन करवाने के लिए, जब अवाम वाक़ई ही इश्यूज़ की ग्रिप में है, अवाम समझ रहे हैं, वो पोज़ीशंस ले चुके हैं फॉर एंड अगेंस्ट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, वही तो वक़्त होता है एक हेल्दी, एक जेन्युइन इलेक्शन करवाने के लिए। तो क्या वजह है कि कोई उस इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हो सका? और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पीएमएलएन के अंदर जो सेकेंडरी लीडरशिप थी, उसने ये खतरा ज़रूर महसूस किया कि यहाँ मामलात को टेढ़े-मेढ़े लग रहे हैं, और वो चाह रहे थे गुफ्त शनीद में कि वो इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। लेकिन लंदन में बैठे हुए नवाज़ शरीफ साहब और पाकिस्तान के अंदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, वो इस अर्ली इलेक्शन के लिए कतई तौर पर जो है वो तैयार नहीं थे। तो
इमरान खान की हुकूमत को गिरना ही था। इमरान खान की हुकूमत को क्यों गिरना था, उसे क्यों बाहर निकालना था, उसके लिए मैं एक तो मेरी जो वीडियो है 3 मार्च की, अमेरिका वांट्स टू रिमूव इमरान खान, regime चेंज इन पाकिस्तान, उसको एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक इस वीडियो के आखिर में भी आपको दे दूँगा, और वैसे भी आप उसको इस प्लेटफ़ॉर्म पे ढूँढ सकते हैं। उसके अलावा मैंने एक ट्वीट किया था 10 जुलाई 2018 को, 2018 के इंतखाबात से भी 15 दिन पहले, जिसमें मैंने ये एक सर्वे क्वेश्चन रेज़ किया था कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक रीजनल और इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन चल रही है कि इस, यानी जो इलेक्शन है उस इलेक्शन ही को, और पॉसिबल जो विक्ट्री थी तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की, उसको डीलेजिटिमाइज करने के लिए एक बहुत बड़ी कैंपेन उसी वक्त लॉन्च कर दी गई थी। और मैंने अपने पास अपनी लाइब्रेरी के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा ऐसे हिंदुस्तानी अखबारात के, अमरीकी अखबारात के और बरतानवी अखबारात की जो स्टोरीज हैं, जो छपी हैं 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात से पहले, वो भी संभाल के आर्काइव के तौर पर रखी हैं, बिकॉज उनके अंदर से ही आपको एक सारा मंसूबा जो है वो नजर आता है, कि क्यों आपको समझ आती है कि क्यों बुनियादी तौर पर ये जो रजीम था पाकिस्तान में, ये एक्सेप्टेबल नहीं था, और इसको ख़त्म करना जो था, इसे ज़रूरी समझा गया। उसकी प्रिंसिपल वजह वो है, जो अभी भी बहुत लोग नहीं समझ रहे। इसकी प्रिंसिपल वजह ये थी कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल रजीम था दैट रिप्रेजेंटेड एन अलायंस, एन इंटेलेक्चुअल एंड आइडियोलॉजिकल अलायंस बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड अ मेजर पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अफवाज, जो पाकिस्तान की रियासत के ढांचे में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं, स्पाइनल कॉर्ड हैं, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, और मैंने एक पिछली वीडियो में वजाहत की थी कि हर ताकतवर रियासत के कोर में उसकी अफवाज होती हैं, और हर ऐसा जो मिलिट्री अस्करी स्ट्रक्चर होता है, उसको अपने ऊपर एक लेजिटिमेट सिविलियन पॉपुलर कवर चाहिए होता है, ग्लव चाहिए होता है, जो उसको मॉडर्न इंटरनेशनल निज़ाम में, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो डेमोक्रेटिक ऑर्डर है, जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर है दुनिया का, उसमें ऑपरेट करने के लिए उसकी मदद करे। और चूंकि ये चीज़ पाकिस्तान में 2016-17 के बाद इसने ग्रो करना शुरू कर दिया, और अफवाज पाकिस्तान जो गुज़िश्ता 30-35 बरस से बगैर इस कवर के ऑपरेट कर रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हुए अपने आप को नेगोशिएट करने के लिए। तो वन ऑफ द प्रिंसिपल रीज़न ये था इस गवर्नमेंट को ख़त्म करने का, कि आप पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को नंगा कर दें, उसे एक्सपोज कर दें, उसे दुनिया के सामने बेयारो बददगार ला के खड़ा कर दें। ये एक ऐसा फाइन पॉइंट है जिसे जो लोग अच्छा समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, वो तो इसको समझ सकते हैं, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं आईआर के, लेकिन बहुत से लोग जो हैं, जो इन मामलात से वाकफियत नहीं रखते, वो इसको समझ नहीं पा रहे कि इस पॉलिटिकल चेंज के नतीजे में जिसे कंप्लीट किया गया है, अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं। और आने वाले दिनों और हफ्तों में आप ये देखेंगे कि जिसको लोगों ने समझा नहीं है, कि कैसे वो एक इंटरनेशनल ऑर्डर का निशाना बनेंगे, और पाकिस्तान की रियासत के जो मुख्तलिफ स्ट्रेटिजिक इंटरेस्ट हैं, उनकी डायरेक्शन बदलने में इंटरनेशनल ऑर्डर को, यूएस लेड इंटरनेशनल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा अब मदद मिलेगी। वो बड़े फैसिलिटेटेड हो जाएंगे, वो फोर्स कर सकेंगे कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, पाकिस्तान का जो फ्यूचर रिलेशनशिप है, अनलेस अ मिरेकल हैपेंस व्हिच आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड, हिंदुस्तान के साथ मोर और लेस अब वही होगा जो बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान है। ये वही एक रिलेशनशिप है, उसे शेप किया जा रहा है। पाकिस्तान से चीन का जो जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा रिड्यूस होने लग जाएगा, और वक्ती तौर पर पाकिस्तान को वेंटिलेटर मिलेंगे, पाकिस्तान को फाइनेंशियल जो यूएस कंट्रोल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें से पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस मिलेगी, फैटफ से रिलीफ मिल सकती है, आईएमएफ से रिलीफ मिलेगी, वर्ल्ड बैंक से रिलीफ मिलेगी, मशरक वस्ता के जो अमेरिकन एलाइज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्रेडिट मिल सकता है, यूरोपियन यूनियन से जीएसपी प्लस एंड सो ऑन मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप होते हुए देखेंगे, जिससे आपको इसके जो सेकेंड पार्ट है चीज़ों का, वो आप बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। अब उस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि इसके बाद क्या होगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। पिछले 48 घंटे से ये बहस होती रही कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ में, कि क्या पार्टी को एन मासे रिजाइन कर देना चाहिए, ये इस प्रोसेस का हिस्सा ही ना बने पार्टी। आज भी जब वोट हुआ तो तहरीक इंसाफ के तमाम लोग जो हैं वो नेशनल असेंबली से उठ के बाहर चले गए, लेकिन बहस होती रही। और आज जब हमारी मीटिंग हुई जर्नलिस्ट की प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो ये सवाल डिस्कस हुआ वहाँ पे बड़ा खुल के, कि आपकी पार्टी एन मासे रिजाइन कर देगी या नेशनल असेंबली के अंदर एक पार्लियामेंट्री स्ट्रगल करेगी। वो सोच में पड़ गए, और बहुत से लोगों का ख्याल था कि पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर ही रहना चाहिए, नेशनल असेंबली में रहना चाहिए, ताकि उसकी पार्लियामेंट्री पोजीशन हो,
اس کے کچھ میرٹس ہیں. میرٹس اس کے یہ ہیں کہ جو انٹرم سیٹ اپ بنے گا جب بھی بنے گا اس میں ظاہر ہے تحریک انصاف ایز لیڈر آف دی اپوزیشن عمران خان صاحب کا مشورہ ہوگا, چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے ان کا مشورہ ہوگا, پارلیمنٹری پریزنس ہوگی, میڈیا اینڈ سو آن ایوری تھنگ, کمیٹیز وغیرہ کے اندر. لیکن انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریجری بینچز ہوتے ہیں ان کے پاس بڑی کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈبیٹ نہیں ہونے دیں گے. ہم پہلے بھی اسمبلی میں تھے اور جو ہمارے مخالف ہیں, جو اپوزیشن آ رہی ہے, وہ اس وقت بڑے کلیئر تھے کہ ان کی گورنمنٹ جا رہی ہے, اور جو اپوزیشن گورنمنٹ کو سنبھال رہی ہے اس کے پاس پارلیمنٹری ڈبیٹ کا اور پارلیمنٹ کو رن کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے لوگوں کے پاس وہ ہمارے سے بہت زیادہ ہے. وہ ہمیں وہاں پر بولنے نہیں دیں گے, آواز ریز کرنے نہیں دیں گے, اور ہمارے جو بیسٹ چانسز ہیں وہ عوام کے ساتھ ہیں, سڑک کے اوپر ہیں, عوام کے پبلک کانٹیکٹ میں ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جو الٹیمیٹ سکسیس ہے وہ یہ سکسیس ہے کہ اس کا عوام کے ساتھ ایک بڑا بہتر تعلق ہو, رشتہ ہو, عوام اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوں, اور یہی چیز جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اسی جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے. میں اس ایکسپلینیشن کو مکمل طور پہ بائی نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب سیاست کے لیے ایک پارٹی کی پارلیمنٹ کے اندر بھی پریزنس ہونی چاہیے, اس کے پاس پارلیمنٹری اسکلز ہونی چاہیے, بٹ میں ڈسکرائب آپ کو وہ کر رہا ہوں جو انہوں نے کہا ہے. سو یہ چیز ڈیسائیڈ نہیں, انہوں نے کہا ہم اس پہ غور کر رہے ہیں, کنسیڈر کر رہے ہیں, صلاح مشورہ کریں گے کہ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ایز این اپوزیشن بیٹھنا چاہیے یا ہمیں این ماس سے ریزائن کر کے باہر آ جانا چاہیے اور سسٹم کے باہر سے اسٹرگل کرنی چاہیے. دونوں صورتوں میں وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ شاید پاکستان میں اکتوبر تک جو ہے وہ ایک جنرل الیکشن ہو سکیں گے, اور اس کے لیے عوام سے اپنا رابطہ رکھنا چاہتے ہیں. جس کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر اب عمران خان کی وہی پاپولیرٹی سرج رہی اور مینٹین رہی جو اس وقت ان کی خیبر پختونخوا کے اکراس ہے, پنجاب میں ہے اور کراچی شہر کے اندر ہے, تو پھر یا تو انتخابات نہیں ہوں گے یا پھر ہر قسم کا حربہ اور ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے گا سسٹم میں عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے, جو ان کا مین اثاثہ ہے کہ وہ آنےسٹ ہیں, ان کی انٹیگریٹی ہے. ایسے کیسز لائے جائیں گے, ایسا خرچہ کیا جائے گا میڈیا کے ذریعے, ایسی سٹوریز نکالی جائیں گی, ایسے اسکینڈل بنائے جائیں گے جس کے ذریعے ان کے سپورٹ بیس میں کم از کم ایک نیریٹو شیپ کیا جائے گا. جیسے پہلے 2018 کے 3 مہینے کے اندر ہی, اگست 2018 کے 3-4 مہینے کے اندر ہی ایک نیریٹو شیپ ہونے لگ گیا کہ یہ جو عمران خان کی حکومت جو ہے یہ بڑی انکمپیٹنٹ ہے, یہ بڑی نالائق ہے, ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی, ان کی گورننس بہت بری ہے. اور 6-7 مہینے کے بعد تو یہ نیریٹو بہت ہی اسٹرانگ کر کے مین اسٹریم میڈیا کے ذریعے, انگریزی کے 1-2 بڑے اخبارات کے ذریعے اور بہت اس کو پھیلا دیا گیا تھا. تو اب یہ ہوگا کہ عمران خان تو در حقیقت بہت بڑے کرپٹ تھے, وہ تو چھپے سورما نکلے, رستم تھے وہ بہت, انہوں نے بڑی کرپشن کی, خاتون اول نے بڑی کرپشن کی, ان کے دوست یار جیسے فرح گجر کی کہانی ہے تو بڑی کرپشن کی, اور بہت انہوں نے شاید پیسے بنائے, اور وہ یہاں سے پیسے نکال کے برطانیہ بھیج رہے تھے, امریکہ بھیج رہے تھے, کیمن آئیلینڈ بھیج رہے تھے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اب جب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ چیزیں شاید بہت زیادہ سیاسی طور پر کامیاب نہیں ہو پا رہی, پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ایسے کیسز جو ہیں وہ ان کے خلاف کھڑے کیے جائیں. آج بھی جب شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک اسپیچ کی مختصر, تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, ہماری پالیسی ریونج کی نہیں ہے, تاہم لا اینڈ جسٹس کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ویلڈ ریفرنس تھی کہ بھئی ہم ہر ایک کو تو ٹارگیٹ نہیں کریں گے, لیکن کچھ سلیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ ضرور ہمارے ٹارگیٹ میں آئیں گے. تو یہ بھی ہے کہ ایسے کیسز بنائے جائیں کہ وہ عدالتوں میں ہی کھڑے رہیں عمران خان, اور پبلک کانٹیکٹ اور پبلک کیمپین نہ کر سکیں. لیکن خطرہ اس چیز کا, اور یہ خطرے کا اظہار صرف میں نہیں کر رہا, میں ایسے درجنوں پرہیپس 100 میں ایسے ذی شعور پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں وہ مجھ سے بات کر چکے ہیں جو اس خطرے کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر عمران خان کی پاپولیرٹی کے یہی حالات رہے جو اس وقت ہیں, ان کی مقبولیت کے عوام کے اندر جس طرح سے اس وقت وہ عوام کے لیے ہر دل عزیز ہیں, اور ان کی پاپولیرٹی میں گزشتہ 4 یا 6 ہفتوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے, تو پھر ایک پولیٹیکل اسیسینیشن, جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو کو پولیٹیکلی اسیسینیٹ کیا گیا ایک جلسے میں جہاں وہ پراپرلی پروٹیکٹڈ نہیں تھیں, وہاں بھی ایک بہت انسائڈر جاب کا جو ہے خدشہ ہے. الزام تو جنرل مشرف پہ لگا, لیکن ہم سب کو شک ہے کہ جنرل مشرف نہیں, کو بہت بڑی طاقت تھے, طاقت تھی جس نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو راستے سے ہٹایا, بیکاز جنرل مشرف اس اسیسینیشن کے بینیفیشری ہو نہیں سکتے تھے. تو یہ بھی ایک خطرہ ہے, یہ بھی ایک بڑا جینون خطرہ ہے کہ ان کو اس طرح سے بھی راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. میں آتا ہوں کچھ اور چیزوں کی طرف, لمبی ہوتی جا رہی ہے میری ویڈیو, میں اس چیز کی طرف آتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک بڑے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت محنتی ہیں, ایک بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں, وہ ڈیلیور کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں, لیکن وہ لیڈر نہیں ہے اس طرح سے, وہ انسپائر نہیں کر سکتے لوگوں کو. وہ ایڈمنسٹریشن تو کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, ورک الکوہولک ہیں. نواز شریف صاحب کی جہاں کہیں کوئی کامیابی رہی ہے ان کی گورنمنٹ کی اگر پنجاب میں, تو بہت حد تک اس کا تعلق جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ڈلیوری کے اوپر تھا, ان کی محنت کے اوپر تھا, ان کا جو تعلق تھا پنجاب کی بیوروکریسی کے ساتھ وہ اس کے اوپر تھا, وہ ایک ریلیشن شپ مینیج کرتے ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب کوئی انسپریشنل لیڈر نہیں ہے, یہ ان کا ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا
یہ جو کوئلیشن گورنمنٹ بنے گی جس میں شہباز شریف صاحب کے پاس اپنے تو صرف 84 لوگ ہیں، پھر 56 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، پھر 2-3 مذہبی جماعتیں ملا کے کوئی 15 کے قریب لوگ ہیں جس میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت ہے. سو اگر 2 سیاسی بڑی جماعتوں کو آپ دیکھیں اس اسمبلی میں، جہاں پی ٹی آئی کے پاس 155 ممبر تھے اور پی ٹی آئی کرچز پہ تھی، بے ساکھیوں پہ تھی، کمزور پارٹی تھی، جس کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اس کو باہر سے سپورٹ کرنی پڑتی ہے ہر قانون، ہر ایگزیکٹو ڈیسیجن میکنگ کے لیے. تو یہاں پر 2 بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پی ایم ایل این اور پی پی پی، ان کے پاس ملا کے صرف 140 ممبر ہیں. اس کے بعد 32 ممبر ان کو چاہیے صرف 172 کے لیے، اور جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آپ نے دیکھا کہ وہ صرف 174 ہی ووٹ جو ہیں وہ وہاں پر بھی یوز کر سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک کوئلیشن ہوگی 7-8 جماعتوں کی، اس کو مسلسل باہر سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر تحریک انصاف کی حکومت کو یہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ الزام پی ایم ایل این اور پی 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 نے درجنوں دفعہ، سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ لگایا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں پہ چلتے ہیں، تو یہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس کو کتنی زیادہ بڑی بے ساکھیاں اور کرچز چاہیے ہوں گی اسٹیبلشمنٹ کی، امریکہ کی، انٹرنیشنل آرڈر کی، کہ یہ اپنے 4-5-6 مہینے جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. 6 چیزیں جو ہیں ہمیں پتہ چلی ہیں کہ جو نئی کوئلیشن گورنمنٹ آئے گی اس کے 6 امیجیٹ قسم کے گولز ہیں. پہلا یہ ہے کہ وہ میسو ایڈمنسٹریٹو چینجز کرنا چاہیں گے ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی اکراس دا کنٹری، جس میں ڈی سیز ہوتے ہیں، کمشنرز ہوتے ہیں، ایڈیشنل کمشنرز ہوتے ہیں، سب ڈویژنل میجسٹریٹس ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پولیس آفیسرز ہوتے ہیں، محکمہ ایجوکیشن کے لوگ ہوتے ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کیا کریں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جہاں 2 کمشنرز کی پوزیشنز خالی پڑی ہیں، فوری طور پر وہ ایفرٹ کریں گے کہ اپنے مرضی کے لوگ وہاں پہ لا سکیں. پھر ان کی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ نیب کو شاید ختم ہی کر دینا چاہیں، یا نیب کو بالکل ڈس فنکشنل کر دیں، ختم کر دیں، ڈس فنکشنل کر دیں. یہ بھی ان کا گول ہے. پھر ان کے گول یہ ہیں کہ شہباز شریف، حمزہ شریف اور خاص کر کے نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، مریم نواز صاحبہ پہ، محترمہ مریم نواز پہ جو کیس ہیں، ان کیسز کو ختم کروایا جائے اور نواز شریف صاحب کو اس پوزیشن میں ایک ایسی انیبلنگ ایٹماسفیئر کریٹ ہو لیگلی جس میں جناب نواز شریف صاحب لندن سے جو بیماری کا بہانہ کر کے بہت دیر سے نومبر 2019 سے لندن میں ہیں، وہ فوری طور پر پاکستان پہنچ سکیں، اور پھر وہ ایسی سچویشن میں آئیں کہ جو اگلا الیکشن ہو اس میں، کیونکہ اگر ان کی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن بھی 28 جولائی 2022 کو ختم ہو جاتی ہے، ان کے خلاف جو دوسری کنوکشن ہے وہ بھی اگر سیٹ اسائڈ ہو جائے، تو جو اگلے الیکشن ہوں، لیٹ سے کہ وہ الیکشن اکتوبر 2022 میں ہوتے ہیں، تو اس میں نواز شریف صاحب 4th ٹائم پرائم منسٹر بننے کے لیے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے کھڑے ہو سکے. یہ کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید ان کی خواہش ہو سکتی ہے. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے کہ وہ 3rd ٹائم بھی پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے تھے، وہ تو شاید چاہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کی جگہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ہوں. لیکن ایک چیز پہ خاصے لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یہ نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب اب 1.5 برس کے لیے پرائم منسٹر بن کے پاکستان کے بیٹھ جائیں اور ان کے صاحبزادے حمزہ جو ہیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر بن کے بیٹھ جائیں. ایک اور بہت بڑا ہدف یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے قانون کو ختم کرنا ہے. اس کی اہمیت کیا ہے؟ بیکاز الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تو ابھی ایکوائر ہی نہیں ہوئی، اور 4 سے 6 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز تو ظاہر ہے مینوفیکچر کرنی ہوں گی، اس کو آرڈر پلیس کرنا ہوگا، چونکہ ایسی مشینز ابھی بنی ہی نہیں ہے، سپلائی ہوئی ہی نہیں ہے، آرڈر پلیس ہوا ہی نہیں ہے، تو مشینز تو ہے ہی نہیں. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن نہیں ہو سکتا. پھر قانون کو کیوں ختم کرنا ہے؟ قانون کو اس لیے ختم کرنا ہے کہ اس قانون کی موجودگی میں چند مشینوں کی مدد سے اوورسیز پاکستانی جو ہیں برطانیہ میں، امریکہ کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر، بہت سے یورپین ممالک میں، وہاں تو کونسلیٹس کے اندر اور ایمبیسیز کے اندر اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین چند بھی رکھتی جائیں، 100-200 چند سو بھی رکھی جائیں، تو بہت بہتر جو ہے، بڑی ٹرانسپیرنٹ ویزیبل قسم کی اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہو سکے گا. اس ووٹ سے اپوزیشن کی جو جماعتیں اب حکومت بن گئی ہیں، کوئلیشن، پی ایم ایل این اور پی 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 اور مولانا، وہ بہت خوفزدہ ہیں. تو اوورسیز ووٹ کو بھی ختم کرنا ہے ٹیکنیکل طریقے سے، بیکاز یہ کہا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو اس کا کوئی قانونی حل ایسا نکالنا ہے، ٹیکنیکل تکنیکی حل، کہ ان کا ووٹ جو ہے وہ نہ ہو سکے. اور پھر ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف بڑے کیسز جو ہیں بنا کے رکھنے ہیں، اور وہ کیسز جو ہیں ان کو لے کر چلنا ہے. اکنامک چیلنجز کی میں نے بہت بات کر دی کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ امریکہ کا جو فائنینشیل آرکیٹیکچر ہے وہ اس کوئلیشن گورنمنٹ کی مدد کرے گا، اس کے الائز جو ہیں وہ بھی مدد کریں گے. یہ گورنمنٹ ٹیکنیکلی ویک ہوگی، یہ بھی میں بات کر چکا ہوں. اب میں آخر میں ایک پیراگراف کی بات کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا ہے اس سے ہمیں پاکستان کے بارے میں کیا پتہ چلا ہے. ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان ایک انتہائی سافٹ ویک اسٹیٹ ہے. اگر ہم برے الفاظ نہ بھی استعمال کریں، سخت الفاظ نہ بھی استعمال کریں،
ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ بہت ویک ہیں، بہت ہی زیادہ ویک ہیں. ایڈمنسٹریٹو انسٹیٹیوشنز ہوں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، پاکستان کی عدلیہ جو ہے، یہ سب انسٹیٹیوشنز جو ہیں یہ بہت ویک ہیں، اور یہ کسی بھی قسم کا انٹرنیشنل پریشر جو ہے اسے ہینڈل نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کی پرسنالٹیز پاکستان کی جو ہیں ان کی انٹیگریٹی جو ہے وہ بڑی ویک ہے، اور پاکستان میں کوئی نیشنل سوورینٹی کے پرنسپلز جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. سو پاکستان نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ پاکستان کے پاس چاہے میزائل ہوں، ایٹم بم ہوں، F-16s ہوں، ڈلیوری سسٹمز ہوں، آبادی 22 کروڑ ہو، بہت بڑا ڈائسپورا ہو، بہت سی یونیورسٹیاں ہوں، بہت کچھ ہو، میڈیا چینلز ہوں، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک بڑی فرجائل اور ویک اسٹیٹ ہے، اور یہ اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی کیپیسٹی جو ہے بیسکلی طور پر نہیں رکھتی، کیونکہ ول نہیں ہے، ڈٹرمنیشن نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تھنکنگ نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے چیزوں کے اوپر. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بدقسمتی سے جو سب سے بڑا نقصان یہاں پر ہوگا وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، بیکاز ہر اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اوپر ایک پاپولر سپورٹ چاہیے. وہ پاپولر سپورٹ گزشتہ 4 ہفتوں سے ختم ہو گئی ہے. پاپولر سپورٹ آپ کو نعرے مارنے والوں کی، بے وقوفوں کی، دیہات میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی بھی نہیں چاہیے ہوتی. پاپولر سپورٹ آپ کو اس انٹیلیجنسیا کی چاہیے ہوتی ہے، دانشور کلاس کی چاہیے ہوتی ہے، پروفیشنل کلاسز کی چاہیے ہوتی ہے، جو کھڑے ہو کے خود اعتمادی سے خود بات کر سکتے ہیں، دنیا کو انگیج کر سکتے ہیں، دنیا سے بات کر سکتے ہیں، آنکھ میں آنکھ ڈال کے دنیا سے بات کر سکتے ہیں، دنیا کی فیزیولوجی کو، ایڈیم کو سمجھتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ 4 ہفتوں میں وہ سپورٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور وہ سپورٹ جو ہے اس کو بنانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کسی کو حکم دے دیں، روب دے دیں، ان کو پیسے دے دیں، کوئی کسی کو ڈنڈا ماریں، سوٹا ماریں، اس سے یہ سپورٹ بلڈ اپ نہیں ہوتی. یہ سپورٹ تو بڑی محنت سے خود اداروں نے بنائی تھی، ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں بنی تھی، لیکن اس ساری پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں وہ سپورٹ جو ہے وہ ایروڈ ہو گئی ہے، وہ ڈینیوڈ ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا لاس ہے. اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پریسٹیج تھی پاکستان کی جوڈیشری کی، اس کو بھی بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. جو فیصلہ 7 اپریل 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا، وہ ان اٹس ایسنس اینڈ ان اٹس میننگ بالکل اسی طرح کا تھا جیسا فیصلہ مولوی تمیز الدین خان کیس میں کیا، 200 کیس میں 1960 میں کیا، نصرت بھٹو کیس لیٹ 70s میں کیا، یا ظفر علی شاہ کیس جو تھا وہ کیا 2001 میں. اس میں کوئی فرق نہیں تھا، صرف اس کی مورفالوجی اور فارم دیکھنے میں ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے چند نادان لوگ یا سیلف انٹرسٹڈ لوگ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ ہوا ہے. یہ در حقیقت بالکل نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے. اور آنے والا جو مورخ ہے، میں تو ایک بڑا ادنا اور گھٹیا کامنٹیٹر ہوں، میری کیا اوقات ہے، لیکن آنے والا مورخ آپ دیکھیں گے کہ جب 5 سال میں اس کے اوپر کامنٹ کرے گا تو بہت مرسی لیسلی اس پہ کامنٹ کرے گا. اور یہ سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے، یہ خود بھی کوئی اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہوگا. سپریم کورٹ شاید خود بھی اپنے آپ کو اس ججمنٹ سے ڈسٹینس کر لے گی. نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ پاکستانی قوم آج کے دن بہت ہی ڈی مورلائز اور وونڈڈ طریقے سے اس نے اس پورے ایونٹ سے ایمرج کیا. ابھی لوگ بالکل کنفیوز ہیں، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ آگے کیا ہوگا. ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی کہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے نے گزشتہ کتنے برسوں سے، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان بھی تھی اور ملٹی ایجنسی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز تھیں، انہوں نے جو کیسز بنائے تحقیق کر کے ہزار صفوں کے 10 والیومز کے، پتہ یہ چلا 3.5 سال میں کہ ان میں سے کسی بھی چیز کی کوئی حقیقت یا کوئی سیریسنس نہیں تھی، یا تو وہ بنائے فیک گئے تھے، غلط بنائے گئے تھے، وہ ساری ایکسرسائز جعلی تھی، فضول تھی، واہیات تھی، اس کا کوئی سر پیر نہیں تھا. اس میں 45 ارب روپے کا کیس تھا، جو بینکوں پہ پیسے تھے. کیا وہ ٹرانزیکشن، ظاہر بہرحال ٹرانزیکشن وہی تھیں جو انانیمس بینک اکاؤنٹ کے غریب لوگوں کے، کلرکس کے یا خان چیف والے کے یا چھابڑی والے کے بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں اربوں روپے آ چکے تھے. وہ سارے کیسز بھی، اس کے علاوہ جو بے تحاشا تھے والیوم 1 سے والیوم 10، وہ سب چیزیں میننگ لیس ثابت ہو گئی. پاکستان کے عدالتی نظام کی عزت و وقار میں بھی اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. پاکستان کے انتظامی ڈھانچہ جو سارا تھا، سول ملٹری، انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی انویسٹیگیشن، GIT ٹیمز، ان سب چیزوں کی بھی وقت جو ہے وہ قوم کے سامنے بھی آ گئی ہے، دنیا کے سامنے بھی آ گئی ہے. جس ریاست میں اس طرح سے ہو، ریورسل ہو چیزوں کا، ظاہر ہے کہ اس ریاست کے لوگوں کو اور وہاں کے اداروں کو اور وہاں کے پروفیشنلز کو خود اپنی ہی ریاست پہ سے اعتماد جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے آج کی اس پوری چیز کی. شہباز شریف صاحب ایک کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں، میں پھر ایک کہتا ہوں بہت محنتی ہیں، لیکن جس قسم کی کوئلیشن لے کر وہ آئے ہیں اور جس قسم کے چیلنجز ان کے سامنے ہیں،
یہ بڑا فرجائل سیٹ اپ ہوگا، بڑا انڈر پریشر یہ سیٹ اپ ہوگا، اس کو بار بار کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، پتہ نہیں اکتوبر میں الیکشن ہو بھی پاتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ سب کچھ اب دیکھنا پڑے گا۔ جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ کرے گی ہم اس کا ایک، میں کوشش کروں گا کہ ایک پروفیشنل جانب غیر جانبدارانہ آبجیکٹو انالیسس میں آپ کے سامنے لے کے آ سکوں کہ شہباز شریف ایڈمنسٹریشن کیسا پرفارم کر رہی ہے۔